إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قابل احترام صدر مجلس شیخ منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور ایک کے بعد ایک انسان پر یہاں پر آزمائشیں آتی رہیں گی. جب تک زندگی باقی ہے تب تک امتحان اور آزمائش بھی باقی رہے گی. اسی آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے. ایک انسان دنیا میں آزمایا جائے گا اچھے حالات سے، برے حالات سے، خیر سے اور شر کے بھی ذریعے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں خیر کے ذریعے سے اور شر کے ذریعے سے، امتحان کے طور پر، اور پلٹ کے تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے. ایک انسان ایمان کا اقرار کرے، توحید کو قبول کرے، اسلام اپنی زندگی میں لائے، اللہ پر، رسول پر ایمان لائے، دین اسلام کو حق مانے، اس کے بعد اس کی زندگی آزمائشوں سے سلامت رہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اب تو امتحان شروع ہونے والا ہے. اب مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، گمراہی کے راستے سامنے آئیں گے. اب اس کا امتحان ہے کہ وہ سیدھے راستے پر باقی رہتا ہے یا گمراہی کے راستے کو چنتا ہے. اب اس کا امتحان ہے کہ وہ خالق کو چنتا ہے یا مخلوق کو، دنیا کو چنتا ہے یا آخرت کو. یہ مسلسل ہر دن ہر آن انسان پر فتنہ، آزمائش، امتحان کا مرحلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے. لہٰذا ایک انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے اور یہاں پر انسان کے لیے غلطی، لغزش، گمراہیاں اور ہلاک ہونے کے اسباب ہیں، لیکن وہیں اس کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے وہ اپنے آپ کو ان گمراہیوں سے، ان فتنوں سے بچا کر کامیاب ہو کر دنیا سے نکل جائے اور آخرت کی ابدی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے ان سے پہلوں کو بھی فتنے میں مبتلا کیا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ ان میں سے کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتایا کہ فتنوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی اقرار میں یا تو سچا ثابت ہوتا ہے یا تو جھوٹا. لہٰذا ایک انسان کے لیے یہ دنیا کی آزمائشیں، یہاں کے فتنے، یہاں کی بلائیں، مصیبتیں اور یہاں پر گمراہی کے مزین ہونے کے امکانات، یہ ساری چیزیں ایک اعتبار سے تو ہلاکت ہیں، لیکن ایک اعتبار سے یہ اس کے لیے اللہ کے ہاں اونچا مقام پانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے عزت اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت کے فیصلے ہیں.
آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، یا فتنے دو طرح کے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اور دوسرے مقامات پر بھی یہ بات کہی کہ فتنہ دو طرح کا ہے۔ ایک فتنہ ہے شبہات کا اور دوسرا فتنہ ہے شہوات کا۔ اگر آپ چیزیں دیکھیں جن کے لیے احادیث میں اور خود قرآن کریم میں فتنے کا لفظ آیا ہے، شیطان کا فتنہ، نفس کا فتنہ، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا فتنہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فتنے ہیں۔ یہ سارے فتنے اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو دو خانوں میں ان کو بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک شبہات کا فتنہ، دوسرے شہوات کا فتنہ۔ انسان کے گمراہ ہونے اور ہلاکت کے دو اعتبار سے دو راستے ہوتے ہیں۔ دو چیزوں میں آدمی پھنس کے ہلاک ہو سکتا ہے، یا تو وہ شبہات میں مبتلا ہو جائیں، شیطان دونوں طرف سے اس کے لیے گمراہی کے راستے کھولتا ہے، اس کو دین کے معاملے میں کنفیوز کر دے، اس کے علم میں غلط باتوں کو ملا دے، اس کی عقل میں، اس کے دل میں غلط افکار کو ڈال دے، اس کی سوچ کو بگاڑ دے، اور ایسا آدمی غلط کو صحیح سمجھنے لگے، صحیح کو غلط سمجھنے لگے۔ ایک تو اس اعتبار سے ہوتا ہے وہ توحید کو، ایمان کو اور شرک کو الگ نہ کر پائے، وہ اولیاء کرام کے احترام کو اتنا بڑھا دے کہ پھر ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو بھی ایمان سمجھنے لگے، اولیاء کے مقام کو بڑھا کر اللہ کے برابر کر دے اور اسی کو ایمان سمجھنے لگے، یا پھر نبی کی محبت میں اپنی طرف سے طور طریقے، رسم و رواج ایجاد کر لیں اور پھر اسی کا نام دین بنا لیں، اسی بدعت کو سنت سمجھنے لگے، نبی کی محبت کا نام اس کو دے دے اور بدعت میں مبتلا ہو جائے۔ عام طور سے ایک بڑی قسم جو گمراہیوں کی ہے وہ اس خانے میں آتی ہے کہ انسان کا علم بگڑ جائے، وہ کنفیوز ہو جائے دین کے بارے میں، پھر شرک، بدعت، انکار حدیث یا اسی طرح سے گمراہیاں، سیاسی انحرافات، وہ سب اس کے اندر آتے ہیں کہ انسان کی سوچ ہی بگڑ جائے۔ دوسرا فتنہ یہ ہے کہ انسان شبہات کے فتنے، شہوات کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، یعنی انسان کے اندر لذت اور راحت کی جو طلب ہے، اس طلب کو شیطان ایسا بڑھا دے کہ برائیوں کو خوشنما کر کے اس کے سامنے پیش کریں، اور پھر انسان لذت کی، راحت کی طلب میں آ کر راحت کے پانے کے لیے فرائض کو ترک کریں اور لذتوں کے پانے کے لیے حرام میں چلا جائے۔ انسان کے نفس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، وہ راحت چاہتا ہے، لذت چاہتا ہے۔ یہ فی نفسی ہی بری بات نہیں ہے، راحت چاہنا بری بات نہیں، اللہ نے رات بنے آرام کرو، اور اللہ تعالیٰ نے طیبات کو انسان کے لیے حلال کیا، زینت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا، لیکن انسان کی لذت طلبی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ پھر حلال اور حرام کا فرق وہ چھوڑ دے، اور پھر آگے بڑھ کر وہ نکاح سے بڑھ کے زنا اور شربت سے آگے بڑھ کر شراب میں چلا جائے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ لذت پرستی کی وجہ سے یہ شہوات کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح سے راحت طلبی بری نہیں ہے، راحت انسان کے لیے بری بات نہیں ہے، لیکن اتنی راحت طلبی انسان کے اندر آ جائیں کہ پھر رات کی نیند اتنی بڑھ جائے کہ فجر کی نماز بھی غائب ہو جائے، اور بھوک پیاس کی تکلیف اس کے نزدیک اتنی زیادہ بڑی مشقت ہو کہ رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیں، اور سفر کی مشقت سے وہ ڈریں تو حج بھی نہ کریں جبکہ اس پر فرض ہو چکا ہو، اور اس طرح سے کئی احکام ہیں۔ تو لذت کی طلب اور راحت کی طلب انسان میں ہے، لیکن اس میں غلو جب ہو جاتا ہے اور انسان اس کا غلام بن جاتا ہے، شہوات کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر وہ فرائض کو ترک کرتا ہے اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ شیطان انہی دونوں راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کے علم میں بگاڑ پیدا کرنا، غلط کو صحیح کر کے اس کے سامنے پیش کرنا، اور اس کے جذبات کو بھڑکا کر اس کو غلط کاموں کا ارتکاب کروانا۔ اور اس نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، قال ربی بما اغویتنی، جب تو نے مجھے کو بھٹکا ہی دیا ہے تو میں بھی دنیا میں
تیرے بندوں کے لیے زمین میں بندوں کے لیے برائیوں کو مزین کر کے خوشنما بنا کے پیش کروں گا، برائی کو بھلائی بنا کے اور خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو بھٹکا کے چھوڑوں گا، سب کو بھٹکا دوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں کچھ تیرے منتخب خاص بندوں کو چھوڑ کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ شیطان انہی دونوں راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کی سوچ کو بگاڑتا ہے اور اس کی چاہتوں میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے فتنے اور اختلاف، اگر دیکھا جائے تو یہ دو الگ مستقل عنوانات ہیں، لیکن دونوں پر ہم تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ دیکھیں گے کہ ان دونوں، کیونکہ دوسرا حصہ بھی پہلے ہی کا نتیجہ ہے، یہ بھی خود اپنی ذات میں ایک فتنہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور اس کی نتیجے میں کئی فتنے وجود میں آتے ہیں، جس کو حدیث میں باہمی جنگوں کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے، اور علماء نے فتن کی حدیثوں میں وہ سارے فتن کے ابواب میں وہ سارے اختلافات اور جنگی مسلمانوں کی ذکر کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اختلاف فتنے ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک خاص اس کی قسم ہے۔ تو فتنہ جو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، شبہات اور شہوات، اور دیکھیں گے تو جھگڑے پیدا ہونے کی ایک وجہ یہی دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ علمی اختلاف بڑھتے 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 دشمنی اور گروہ بندی بن جائے اور لوگ آپس میں لڑ پڑیں۔ اسی طرح سے زمین کا جھگڑا، مال کا جھگڑا، یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جائے، اختلاف اتنا بڑھ جائے اس کی چاہت کی وجہ سے کہ آپس میں دشمن بن کے ایک دوسرے کے خون بہانے والے بن جائے۔ تو ایک اعتبار سے یہ خود ایک فتنے کا ایک حصہ ہے، جس سے انسانیت بلکہ ساری دنیا میں یہ بربادی اور تباہی آتی ہے۔ لہٰذا کچھ باتیں اس تعلق سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ ان چیزوں کی طرف کچھ اشارہ میں کروں گا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ساری قسمیں ہم فتنوں کی نہیں دیکھیں گے، اس لیے میں نے ان دو حصوں میں اس کو تقسیم کر کے بتایا کہ دو فتنے ہیں، شبہات، شہوات۔ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اس سے بچنے کی فکر کرے، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے نہیں، فتنے کے اسباب سے بچے تاکہ فتنوں سے بچ جائے، فتنے کے اسباب سے بچے تاکہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ کوئی انسان گمراہ ہے، آپ اس کی بات سننے کے لیے جائیں گے، گمراہ ہونے کے امکانات بڑھ گئے، آپ مت سنیے۔ کہیں جانے پر انسان اس کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، اس کی دینداری بچ نہیں سکتی ہے، اس ماحول میں جائے گا تو ایسا ہوگا ہی، مت جائیے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے سے بچانا چاہیے، فتنے کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر مجبور ہو جائے اور فتنہ اس کو اپنی آغوش میں لے لیں تو پھر اپنے آپ کو سنبھالیں اور دین پر جمع رہے، یہ اور بھی زیادہ اس کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ ایک انسان بے وجہ بازار میں گھومتا پھرے، چوک میں جا کے بیٹھ جائے، آتی جاتی عورتوں کو دیکھے، لوگوں کو چھیڑے اور ساری خرافات میں مبتلا ہو، یہ بری بات ہے۔ لیکن آدمی تاجر بھی تو ہو سکتا ہے، اور اس کو بازار میں بیٹھنا ہی اپنی سبزی ترکاری لے کر یا دکان میں بیٹھنا ہے، اب وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو اس برائی سے بچائے جو اس کے سامنے مزین ہو کے آ رہی ہے۔ یہ صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ تمام معاملات میں ہے کہ اولاً آدمی فتنے کے اسباب سے بچے، لیکن اگر آ جائے وہ چیز، پریشانی، مصیبت، آزمائش آ جائیں تو پھر اس میں دین پر ڈٹا رہے، یہ آدمی کامیاب ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، معلوم نہیں فتنے پڑھ کے وہ ڈٹ پائے گا یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، 3 بار آپ نے فرمایا۔ کامیاب، سعید، سعادت مند وہ ہیں جو فتنوں سے بچا لیا گیا، پڑھنے ہی سے بچا، وہ فتنے میں پڑا ہی نہیں، سعید ہے وہ، کامیاب ہے، سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے وہ آدمی جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ لیکن آپ نے پھر کہا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا، لیکن جو آدمی فتنے میں مبتلا کیا گیا، آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور پھر اس نے صبر کیا، یعنی اللہ کے امر پر وہ جمع رہا، تو ایسا انسان، اس کا کیا کہنا، کیا ہی خوب ہے اس کا معاملہ۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ 3 بار آپ نے فرمایا کہ سعید وہ ہے جو فتنوں سے بچایا گیا ہے، اور پھر آخری بار آپ نے اس کے لیے بھی خوشخبری دی جو فتنے میں مبتلا ہو لیکن ڈٹا رہے دین پر۔ تو ایک انسان اپنے آپ کو بچائے ان اسباب سے جن سے اس کے دین پر آنچ آ سکتی ہے، لیکن اگر مجبوری میں وہ پھنس جائے ایسی سچویشن میں تو پھر ایسے وقت میں بھی وہ اپنے دین پر جمع رہے، یہ بھی اس کے لیے آزمائش کامیابی کا اور سعادت کا اور یعنی اللہ کے ہاں اونچے مقام کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی۔ اسی طرح سے دوسری بات جو فتنوں کے دور میں اور فتنے کے وقت مسلمان کو کرنی چاہیے، خاص طور سے تو ہر حال میں ہے لیکن خاص طور سے فتنوں کے دور میں جس میں گمراہی بہت زیادہ آسان ہو جائے، گمراہی کی شکلیں بڑھ جائیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک آدمی علماء کی ماتحتی اختیار کرے۔ آج خاص طور سے ایسا دور ہے کہ علماء کی اتنی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ کیوں؟ یوٹیوب ہے، گوگل ہے، اور ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں جس کے ذریعے ہم ویب سائٹ پہ جا کے تحقیق کر سکتے ہیں، حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے ترجمے دیکھ سکتے ہیں۔ تو علم کے اسباب کا بڑھنا علم والوں کی قدر کو گھٹاتا ہے، لیکن یہ جہالت ہے، اس لیے کہ علماء کا مقام ہمیشہ باقی رہے گا قیامت تک، اور علماء کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی۔ کتابیں علماء کا بدل نہیں بن سکتی، ٹیکنالوجی اور علم کے وسائل، انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک اور اسی طرح سے جتنے بھی اسباب ہیں علمی باتوں کے جاننے کے، وہ علماء کا بدل نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ اسباب آپ کو صرف معلومات دیتے ہیں، وہ آنے والے حالات کے اعتبار سے صحیح اور غلط کی تمیز آپ کو نہیں دیتے، وہ فیصلہ نہیں دیتے۔ علماء فتنوں کو آنے سے پہلے پہچانتے ہیں، عوام فتنہ تباہی مچا کے جاتا ہے تب اس کو پہچانتی ہے۔ علماء کی اہمیت اس لیے ہے کہ فتنے آنے سے پہلے ان کا سایہ دیکھ کے وہ پہچان لے کہ کیا مصیبت ہے۔ عوام گرفتار ہو کے ڈیمیج ہونے کے بعد سمجھتی ہے کہ ہاں یہ مصیبت تھی، لہٰذا عوام اگر خود فتنے سے بچنا چاہتی ہے تو اسے اپنی عقل پر نہیں بلکہ علماء کے علم پر اور ان کی فراست پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہیں اس باب میں کہ آخری دور میں علماء اٹھا لیے جائیں گے تو گمراہی آئے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم، فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کو پہچان لیتا ہے، فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کو پہچان لیتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، لیکن جب فتنہ جا رہا ہوتا ہے تباہی مچا کے، تب جا کے جاہل اس کو پہچانتا ہے۔ عالم علامات سے پہچانتا ہے، جاہل نتائج سے پہچانتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عالم فتنے کی علامات سے اس کو پہچان لیتا ہے، گمراہوں کو ان کی علامات سے پہچانتا ہے، جاہل اس کے اثرات اور اس کے نتائج سے پہچانتا، اچھا دیکھو یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے، ہم سمجھتے تھے اچھا ہے لیکن برا نکلا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے لیکن غلط نکلا۔ نقصان ہونے کے بعد پچھتانا کیا فائدہ ہے؟ نقصان سے گڑھے میں گرنے کے بعد تو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہاں گڑھا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن عالم گڑھے میں گرنے سے پہلے بتاتا ہے کہ یہاں سے مت جاؤ، یہاں گڑھا ہے۔ کیوں؟ علماء کے پاس ماضی کی قوموں کی تاریخ ہوتی ہے، قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، اور اس علم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس تقوی کے نتیجے میں جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فرقان دیتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل، خیر اور شر میں، ہدایت اور گمراہی میں تفریق کی صلاحیت، یہ علماء کے پاس ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پچھلوں کے راستے پر چلو گے تو پچھلی قومیں جتنی گمراہ ہوئی ان کی ہلاکتیں جو تھیں آگے وہی ہونے والا ہے، نیا کچھ آنے والا نہیں ہے۔
لہٰذا علماء کے پاس وہ ماضی کا علم ہوتا ہے، قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، اسی علم کی بنیاد پر پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو رنگ بدل کے آیا ہے، شراب وہی ہے، بوتل الگ ہے۔ تو علماء پہچان لیتے ہیں، لیکن عوام پہچانتی نہیں کیونکہ رنگ بدلا ہوا ہے۔ لہٰذا ایک نوجوان کے لیے خاص طور سے، کیونکہ نوجوان میں اور بوڑھے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کی رائے جلدی بدلتی نہیں اور نوجوان کی رائے ٹکی نہیں رہتی ایک چیز پہ۔ تجربہ کار علماء کی ماتحتی اس دور کی اہم ترین چیزوں میں سے، یہ فرائض میں سے آپ کہیے اس کو، کیونکہ ہر دن ایک نیا فتنہ آ رہا ہے۔ کوئی اس کے پیچھے چلا گیا، کوئی اس کے پیچھے چلا گیا، کوئی اس کے پیچھے چلا گیا۔ مقررین بہت سارے ہیں، بولنے والے، تقریر کرنے والے ہیں، اور بولتے ہیں عالم صاحب ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر مزہ نہیں آتا، وہ جو بولتے ہیں ایک دم رونا آ جاتا ہے، فلاں بولتے ہیں دل دہل جاتا ہے، کیا انگلش ہے، کیا سائنس کی باتیں ہیں، یہاں وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ہمارے عالم صاحب قال اللہ قال رسول اللہ، فقہ الواقع ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ماڈرن نالج نہیں ہے۔ اس طرح سے نوجوان بعض اوقات علماء سے دور ہو جاتے ہیں ان کو روایتی سمجھ کر، اور جو جدید طبقے کے لوگ ہیں جو نئے نئے طریقے سے ان کے سامنے باتیں رکھتے ہیں ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ گمراہ تھا، اس نے کچھ کورسز کیا تھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، لیکن قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے پاس عقل تو ہے لیکن فہم نہیں ہے، اس کے پاس اصل فہم ہے۔ صرف عقل کا ہونا کافی نہیں ہے، صحیح فہم کا ملنا ضروری ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بہت عقل مند بناتا ہے، بہت عقل والا بناتا ہے، نہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ دین کی گہری سمجھ کا ملنا یہ اصل ہے، عقل کا ملنا نہیں۔ بہت سارے عقل والے دنیا میں چلے گئے، شیطان کے پاس بھی تو عقل ہے، لیکن ایسی عقل کس کام کی جو دین کے یا قرآن و سنت کے نور سے منور نہ ہو، وہ اندھی آنکھ والا اندھے کی طرح ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ علماء کی ماتحتی اختیار کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری دور میں، بعد کے دور میں بہت سارے دجال اور کذاب آئیں گے۔ دجال دھوکے باز، کذاب جھوٹے۔ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، ایسی ایسی باتیں تمہارے پاس لے کے آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے نہ تمہارے اسلاف نے، نہ تم نے نہ تمہارے اسلاف نے۔ سلف میں سے وہ بات نہیں آئی ہوگی، اچانک بیچ میں سے آئی ہوگی کہیں سے، نئی تحقیق جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا، یہ نئی تحقیق آئی ہے، سلف میں سے کسی نے نہیں کہا۔ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم، خبردار ان سے بچے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو سلف سے ہٹ کے نئی نئی باتیں پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا یا پھر آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا، یا تو اس کی بات مان کے اس کے پیچھے چلا جائے گا، یا پھر اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا، نہ اس کا نہ دین کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اس کی بات بھی اتنی کنونسنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن جس بات پر پہلے سے کنونس تھا اس میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ کسی شیعہ کی بات سن لی، آل بیت کی محبت میں کوئی پھیٹے والا بولنے لگا، اس کی سن لی، اب سننے کے بعد کیا ہو گیا، اتنا زیادہ اس سے تو کنونس نہیں ہوگا، لیکن اس نے کچھ بات ایسی سامنے رکھ دیا جو پہلے سے مانتا رہا تھا، اس کے بارے میں بھی کنفیوز ہو گیا، نہ اس کا نہ اس کا، بیچ میں ہی لٹکتا رہا۔ ان سے بچ کے رہنا، نئی نئی باتیں وہ پیش کریں گے۔ یوتھ کلب یا اس طرح کی جتنے آپ دیکھیں آج پورٹلز اور ٹائم ٹریول اور اس طرح کی باتیں جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں، نوجوان دیوانہ وار ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں جو قرآن و سنت میں نہیں، سلف نے کبھی نہیں بتائی، اس طرح کی باتیں عقل کی بنیاد پر فلمیں دیکھ کر قرآن کی تفسیر کریں گے۔ آپ بتائیے، نوجوان مانتے ہیں نہیں ہم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ ہونا کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فائدہ ہونا اگر صحیح ہونے کی دلیل ہوتی تو جھوٹ سے بہت فائدہ ہے، چوری سے فائدہ ہے، لیکن فائدہ
وہ فائدہ واقعی وہ فائدہ نہیں جو آخرت میں کام آئے. تو کسی چیز کو فائدے کے بنیاد پر صحیح غلط میں نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ شراب اور جوئے میں بھی فائدہ ہے. اس کے حق اور باطل، خیر اور شر ہونے کی بنیاد پر اس کو دیکھا جاتا ہے، ثابت اور غیر ثابت کی بنیاد پر اس کو دیکھا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ علم کا دور ہے، یعنی معلومات کے عام ہونے کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اور آدمی بیٹھا ہوا اپنے گھر میں ہے اور فون رکھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک نوٹیفیکیشن اس پہ آ رہے ہیں اور معلومات اس تک پہنچ رہی، یہ معلومات تک نہیں جا رہا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہمارے جو اسلاف ہیں اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، محدثین، فقہاء، علماء، یہ کیا کرتے تھے، ایک حدیث کے لیے لمبا اونٹ پہ سفر کر کے دن کئی گزر کے پھر کسی محدث کے پاس پہنچتے اور اس سے ایک حدیث لیتے تھے. پہلے ایسا ہوتا تھا. اب کیا ہو رہا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں بھی چاہیں بلائیں، پکارے، مانگے، نہیں، اپنے آپ معلومات آتی جا رہی اس کے پاس. اس کی تقریر، اس کی تقریر، یوٹیوب کا لنک اور فلاں کا ویڈیو، آڈیو، نہ جانے کتنی چیز ہے، اور آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، معلومات اس تک پہنچ رہی. تفریق اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تمیز اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ عالم سے ویریفائی بھی نہیں کرتا. کیا کرتا، بات تو صحیح ہے، پھر دیکھتا کون ہے، یہ فلاں ہیں، پھر ڈھونڈتا جا کے یوٹیوب پہ ان کی باتیں اور باتیں سنتا، سنتے اس کی دل میں محبت بیٹھ جاتی. اب اس کے بعد کسی دن عالم کو بولتا، وہ بہت زبردست بولتے ہیں، ہاں عالم صاحب بولتے وہ صحیح نہیں ہے، بولتا آپ صحیح نہیں ہیں، آپ جلتے ان سے، آپ کے لائکس کم ہیں نا، اس وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے ان کے پاس چلے جائیں گے، یا آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، آپ حسد کرتے ہیں ان سے. لہٰذا ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، ان کی محبت دل میں بیٹھ جانے کے بعد ان کے خلاف بات سننا بھی آدمی پسند نہیں کرتا ہے. محبت پیدا ہونے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے. اس کی محبت دل میں بیٹھنے سے پہلے چیک کرنا ضروری ہے کہ محبت کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آدمی علماء سے پوچھے، اس کے دل میں سن کے اس کی بات بیٹھ جاتی ہے. پھر آ کے علماء سے، بعض اوقات تو علماء سے تحقیق بھی نہیں کرتا، ضروری بھی نہیں سمجھتا، دل میں ایک چور ہوتا ہے کہ منع کریں گے، چپ کے سنتا ہے، اور پھر کیا بولتا ہے، میں صحیح لیتا ہوں، غلط نہیں لیتا ان کی. اتنا بڑا تو کہ تجھ کو اتنی تمیز آ گئی کہ صحیح غلط کی تفریق تو کر لیتا ہے، تجھ کو تو مجتہد بننا چاہیے، تجھ کو تو اس کی سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو سنانے کی ضرورت ہے، تو جا کے لوگوں میں بیان کرنے والا بن گیا، اب تو قاضی بن گیا کہ خیر اور شر میں فرق کر سکتا ہے. علماء سے جڑے رہنا اس دور میں بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی، کتابیں، میڈیا علماء کا بدل کبھی نہیں بن سکتی ہے. اللہ کے نبی، اور دیکھیے جتنے بھی منحرفین ہیں، چاہے وہ اخوانی ہوں، چاہے وہ آزاد مزاج لوگ ہوں، یا اسی طرح کے جتنے لوگ ہوں، ان کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی کہ سب سے پہلے وہ پیڑ کو جڑ سے کاٹیں گے، پتے کو پیڑ سے جدا کریں گے. سب سے پہلے کیسا کہیں گے؟ علماء آج کل تھوڑا علماء جو ہے بزدل ہو گئے ہیں، علماء دنیا کی معلومات ان کے پاس نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، انگلش آتی کہ دیکھو ان کو، علماء کے پاس وہ چیز نہیں جو ہونا چاہیے. تو علماء سے بدزن کرنا، مطلقاً علی الاطلاق علماء سے جو انسان یا جو گروہ بدزن کرتا ہو، وہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا. اور جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان کو پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معلومہ کہ علماء کی بقا امت کے لیے حفاظت ہے، گمراہی سے ان کے لیے قلعہ ہے. لہٰذا فتنوں کے دور میں اس ایک چیز کو بھی اگر آدمی پکڑ لے وہ محفوظ ہے، اس ایک چیز کو بھی پکڑ لے محفوظ ہے کہ علماء سے جڑا رہے، ہر مسئلے کو ان کے سامنے پیش کرے. بعض لوگ بہانہ بناتے ہیں، ان کو فون کیے اٹھاتے نہیں، تو کیا فون لے کے آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ علماء کے پاس ذمہ داریاں ہیں، تیری ضرورت ہے تو جا کے ڈاکٹر کے پاس گھنٹوں رکتا ہے لیکن کبھی شکایت نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا، اپوائنٹمنٹ کتنے بجے کا ہے؟ 4 بجے کا ہے. ڈاکٹر بہت ڈیٹیل میں سنتا، اچھا ڈاکٹر ہے، 4 کی بجائے 6 بج گئے آپ کو وہاں پہ، آپ بیٹھے رہتے، نہیں اچھا ڈاکٹر ہے، ہوتا دیر لگتی. آپ ہر چیز کے لیے انتظار کرنے کے لیے تیار، لیکن علماء کے لیے آپ انتظار نہیں. آپ علماء کو خادم سمجھتے، اس لیے آپ ایسا سوچتے ہیں.
آپ علماء کا آپ پر حق نہیں سمجھتے، اپنا حق علماء پر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تو اٹھانا چاہیے نا فون، نہیں اٹھاتے فون، جواب نہیں دیا اب تک، دیکھو کتنے دن ہیں ان کو میں نے میسج کیا واٹس ایپ پہ، پڑھے بھی نہیں اب تک۔ تو آپ کی ڈیوٹی پر نہیں ہے، آپ ان کی خادم ہیں، آپ پہنچو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث جب معلوم ہوتی کہ فلاں صحابی کے پاس ہے، جا کے جگاتے بھی نہیں ان کو، دوپہر میں سو رہے ہوتے تھے، گھر کے باہر دھوپ میں جا کے بیٹھتے تھے اپنی چادر سے ٹیک لگا کے، گرمی اور دھوپ اور اس کے تھپیڑے چہرے پر لگتے رہتے، بیٹھے رہتے چپ چاپ، جب وہ باہر نکلتے ان سے پوچھتے۔ یہ مزاج ہمارے اندر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امیزون، فلپ کارٹ اور سویگی اور اس طرح کے دور ہیں، تو سب ہم تک آنا چاہیے، ہم نہیں جائیں گے کسی کے پاس۔ العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس جانا پڑتا ہے، علم خود چل کے نہیں آتا۔ تو یہ مزاج ہمارے اندر بنے، بھائی وہ جواب نہیں بھی دینا، اپنی ضرورت ہے، جا کے ملیں گے، ان سے بات کریں گے۔ یہ اگر ایک چیز پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں بہت ساری گمراہیوں سے، فتنوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے علم پر اعتماد، اپنی عقل پر اعتماد کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرنا فتنوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ سے پناہ مانگو فتنوں سے، چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں یا باطن، جن کا باطل ہونا واضح ہو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، اور جن کا باطل ہونا مخفی ہو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی کہ آدمی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے کسی فتنے میں مبتلا مت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے کہ وہ اعوذ باللہ، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھے خبط میں مبتلا نہ کر دے، کنفیوز نہ کر دے مجھ کو۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، اللہ مجھے بچا لے اس چیز سے کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھے کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے۔ اپنے علم پر اعتماد نہیں، اپنی صلاحیت، اپنے فہم، اپنی تقوی پر اعتماد نہیں، اللہ کے بچائے بغیر آدمی محفوظ رہ سکتا نہیں۔ لہٰذا اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ سے آہوزاری کرتے رہنا، یہ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم کو کیا سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے کی پر مت جانے دے جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اس راستے پر چلا اور اس راستے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نہ بچائے تو کوئی بچ سکتا نہیں، اسی لیے کیا کہا، ان السعید لمن جنب الفتن، یہاں پر جنبا کہا گیا جس کو بچایا گیا، معلوم ہے کہ اللہ بچاتا ہے۔ حتیٰ کہ قبر کے فتنے میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ قبر کا مسئلہ، قبر بھی ایک فتنہ ہے، وہاں بھی آزمایا جائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی آزمایا جائے گا۔ انکم تفتنون فی قبورکم، یا فی القبور، تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہونے والا ہے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون، آزمایا جائے گا۔ اس وقت میں اللہ اگر توفیق دے تو ہی بچے گا آدمی، صحیح جواب دے گا۔ قبر میں معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ قبر میں انسان کے پاس معلومات ہو تو وہ قبر کا جواب دینا معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایمان کا مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو ایمان سے جوڑا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کی بنیاد پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جماتا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ معلومات والوں کو، ایمان والوں کو۔ ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق ہمارا ویسا ہونا چاہیے، ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ تو بچا، میرا کوئی کمال نہیں، تو بچائے گا تو میں بچوں گا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ ایک حصہ ہماری گفتگو کا ہوا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ایک تو ہم اس کے اسباب سے بچیں، علماء سے جڑے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور بھی بہت ساری باتیں لیکن اتنی گنجائش وقت کی نہیں ہے۔
اب دوسرا حصہ جو کہ عنوان سے جڑے رہنا اسی پر بولنا ضروری ہے، تو فتنے اور اختلاف کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اختلاف کے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، ایک ہو سکتا ہے معلومات کا اختلاف، علمی اختلاف، دینی اختلاف، اور دوسرا اختلاف ہو سکتا ہے تعلقات کا، دنیوی بنیادوں پر اختلاف۔ کوئی چیز علم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، دین کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، کبھی دنیا کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، زمین میری ہے۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شیطان کے پاس اہل توحید کے لیے دوسرا مسئلہ، شرک سے محفوظ لوگوں کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ آپس میں ان کو لڑا دینا۔ جب ان کا عقیدے پر یہ متحد ہو جائیں، سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کو ہی تسلیم کر لیں، اللہ کو، تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے دلوں کو متفرق کرنا ہے، ان کا کلمہ متفرق کرنا ہے، تفریق کلمہ میں ان کو مبتلا کر دینا ہے۔ کلمہ تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن ان کو آپس میں مختلف الخیال اور یہاں تک کہ دلوں میں ان کے اختلاف پیدا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، اس بات سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر لڑائے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک کے فتنے سے بچنے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہمارے لیے ہے، وہ یہ کہ ہم آپس میں کہیں لڑ نہ پڑیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے ایک دوسرے کی جان کے اور خون کے دشمن نہ بن جائے۔ اور شیطان یہی کرے گا کہ انہیں آپس میں لڑائے گا، دلوں میں خرابی لائے گا، ایک دوسرے سے بدگمانیاں ڈالے گا، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا بنائے گا، یہاں تک کہ مار پیٹ تک نوبت آئے گی اور سازشیں، اور اس طرح سے ظلم و زیادتی تک معاملہ پہنچ جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کی عبادت کریں لیکن آپس میں لڑانے سے مایوس ہوا نہیں۔ یعنی یہ رستہ اس کے لیے، شرک سے بچنے کے بعد دوسرا خطرہ ہمارے لیے ہے کہ کہیں ہم آپس میں لڑنے والے نہ بنیں۔ اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ اختلاف سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحی کے تابع ہو جائیں۔ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف جب ہر آدمی اپنی عقل اور اپنی چاہت سے سوچنے لگتا ہے، میرے نزدیک یہ ہے، میرے نزدیک یہ ہے، میں ایسے ہی سمجھتا ہوں، مجھ کو ایسے ہی لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عقلیں الگ الگ ہیں، سوچ الگ الگ ہے، ہر ایک کا علم الگ الگ ہے، لوگوں میں مراتب ہیں عقل اور فہم کے اعتبار سے۔ اب اگر سب الگ سوچیں گے تو اختلاف تو ہونا واجبی ہے۔ اپنی رائے کو اللہ کی وحی کے تابع کر دینا اور سب مل کے اسی کو پابندی سے تھامے رہنا، یہ آپس میں جوڑنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ نے تفصیلی خطاب سنا اس سے پہلے، اتباع سنت اور قرآن و سنت کی پیروی، اس تعلق سے یہی حل ہے، یہی حل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھیے اللہ نے دونوں کو جوڑا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یہ نہیں کہ ضرورت پہ پکڑے رہو اور پھر ضرورت نہیں ہو تو چھوڑ دو، مفاد کے لیے چھوڑنے والے بنو، نہیں، مضبوطی سے اس کو تھامے رہو، ہر حال میں اس کو پکڑے رہو، چاہے تمہارے موافق ہو تمہارے خلاف ہو، جمیعاً سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ، ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ، پارٹی پارٹی نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اور ذرا اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی اس نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ معلوم ہوا کہ آپس میں بھائی چارہ، محبتیں اور الفت، دلوں کا جڑنا،
یہ اسلام کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے ایک محور اور ایک چیز، ایک نقطہ جس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خاندان، فائنینشیل لیول، علمی معلومات، دنیا کا ایجوکیشن، ڈگریاں، کیا رنگ، نسل؟ نہیں، ہمارے لیے ایک نقطہ ایسا ہے جس پر سب جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اور اس میں بھی کیا؟ اللہ کی وحی۔ ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی رائے، ہمارا قول، ہماری عقل، ہمارا دل، ہماری چاہتیں، ہمارے فلسفے نہیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند احمد میں، یہ اللہ کی قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ مسلم میں بھی یہ الفاظ تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، قرآن۔ لیکن قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنت کو بھی تھاما جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے ایک نہیں دو چیزیں بتائی ہیں۔ قرآن متن ہے اور حدیث کیا ہے اس کی، یا سنت کیا ہے اس کی؟ شرح، اس کی تفصیل ہے۔ قرآن کی تشریح اور عملی تطبیق رسول کی زندگی میں ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ قرآن میں یہ بات جو بتائی گئی ہے، رسول کی زندگی دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن کے علاوہ ہے۔ اس کے لیے رسول کو دیکھنا پڑے گا کہ اسوہ حسنہ کیا ہے۔ تو قرآن و سنت کو تھامے رہنا۔ آپ نے خود فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے، فتنوں کے دور میں گمراہی سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا تھامنا ضروری ہے۔ اسی کو ہم اپنے لیے مصدر علم بنائیں، اپنی سوچ کو اس کا شارح نہ بنائیں، بلکہ اپنی سوچ کو اس کے تابع کریں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، آدمی پہلے فلسفے گھڑ لیتا ہے، اس کے بعد دلیلیں ڈھونڈتا ہے اس کی سپورٹ کے لیے۔ یہ اہل ہوا، خواہش پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔ عقیدہ گھڑ لیا، اپنے لیے ایک عقیدہ گھڑ لیا، اپنے لیے ایک اصول بنا لیا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دیکھ رہا دلیل کوئی مل جائے، میرا کام بن جائے۔ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، اور اس سے جو بات سامنے آ جائے پھر اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے جذبات کو، اپنی خیالات کو، اپنی چاہتوں کو، سب کو اس کے تابع کر دو۔ جو وہاں سے فیصلہ آ گئے اس کو لے لیں گے، جو وہاں سے فیصلہ آئے گا اس کو لے لیں گے۔ اس کے تابع بنو، اس کو اپنے تابع مت کرو۔ کامیابی اس میں کہ انسان اپنی خواہشات کو اور اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع کرے۔ ہلاکت اس میں کہ انسان قرآن و سنت کو توڑ مروڑ کے اپنی چاہتوں، اپنی خواہشات اور اپنے فلسفوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ سے اہل بدعت یہ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لہٰذا فتنوں کے دور میں یہ ضروری ہے، اختلاف کے لیے بھی یہی حل ہے کہ ساری رائیں اس کے لیے راضی ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم مان کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں، معاملے کا اختیار رکھنے والے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ علماء اور حکام، علماء اور حکام، ان کی بھی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان منازعت ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کو کیا کرو؟ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھی چیز ہے۔ آج ہر آدمی کیا کر رہا ہے؟ نہیں، ہمارا فرقہ، ہمارا گروہ جو بتائے وہ صحیح، ہمارے مولانا جو بولے وہ صحیح، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے
لیڈر صاحب، ہمارے باپ دادا، ہمارا سماج، ہمارا گروہ جو بولے وہ صحیح، کیسے اختلاف ختم ہوگا؟ اے ایمان والو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اسی کی تبعیت میں مستقلاً نہیں۔ اسی لیے اس کے لیے اطیعوا کا مستقل لفظ نہیں آیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا، لیکن اولو الامر علماء اور حکام کے لیے تابع ہو کر آیا۔ ہاں ان کی بھی، کیونکہ سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے ان کی بھی ماننی پڑے گی، سب اپنے دل سے کرنے لگ جائیں گڑبڑ ہو جائے گی۔ بہت سارے معاملات تنظیمی امور ہوتے ہیں، اس میں ان کے تابع ہو جاؤ۔ لیکن اگر اختلاف ہو جائے، فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ اپنے اپنے گروہ کے بڑے نہیں، اگر اختلاف ہو جائے تو فیصلہ آئے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اگر وہاں سے فیصلہ آ جائے اور تم اس فیصلے کے مطابق تم کرنے لگو، اس طرف معاملے کو پھیر دو، تو کیا فرمایا؟ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر چیز ہے، انجام کے اعتبار سے بہتر چیز ہے۔ تو اختلاف کے وقت میں مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ صرف قرآن و سنت ایک اعتبار سے کافی ہے مصدر کے اعتبار سے، لیکن عملی تطبیق اور اختلاف کے وقت صحیح فہم کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کی طرف بھی رجوع کریں۔ اور سلف سے مراد اصلاً کون ہیں؟ صحابہ۔ سلف میں اصلاً کون؟ بنیادی ہمارے پہلے سلف کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں۔ کہ جب امت میں اختلاف ہو جائے گا تو صحیح غلط کی تمیز ہو کیسے؟ کس بنیاد پر ہو؟ اچھے نام کی بنیاد پر، میجورٹی کی بنیاد پر، دعووں کی بنیاد پر، سوشل کام کی بنیاد پر؟ لوگوں کے اپنے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، جو کتنا اچھا کام کر رہے، غریبوں کو کھلاتے، ہاں یہ کر رہے، ایجوکیشن میں کتنے آگے، میجورٹی کتنی ان کی ہے، یہ بنیاد ہے؟ نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ کہ ہم اختلاف کے دور میں اہل حق کو پہچانیں۔ اختلاف کے حل کے لیے ضروری ہے کہ کوشش کی جائے کتاب و سنت کی طرف لوگ لوٹ آئیں، لیکن اگر نہیں آتے ہیں تو کیا کریں ہم؟ ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ سب کو صحیح بولیں؟ سب کو صحیح نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختلاف کے وقت سب کو صحیح نہیں کہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود تقسیم ہو گئے 71 فرقوں میں، اور فواحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار، ایک جنت میں جائے گا اور 70 جہنم میں۔ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، نصارہ بھی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ فإحدى فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 71 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، میری امت یقیناً بٹ جائے گی 73 فرقوں میں، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ فرقے میری امت میں ہوں گے۔ فواحدۃ فی الجنہ واثنتان و70 فی النار، ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ اختلاف باقی رہے گا، ایک جنت میں جائے گا 72 جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک کون ہوگا؟ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں؟ وہ ایک کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی اس منہج پر، اس راستے پر، اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا جس پر میں ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا وہ قرآن و حدیث پر ہوں گے، قرآن و سنت پر ہوں گے، وہ تو ہے ہی ہے، اصل ہے وہ، لیکن اس دور میں تمییز، ان کا امتیاز کیا ہوگا؟ ان کا امتیاز صرف دلیل نہیں ہوگا، ان کا امتیاز یہ ہوگا کہ اس دلیل کی تطبیق میں وہ سلف کی طرف دیکھتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کون سا فرقہ ہے جو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دیتا ہے؟ معتزلہ بھی دیتے ہیں، مرجئہ بھی دیتے ہیں، جہمیہ بھی دیتے ہیں، ہر قسم کا خوارج نے تو قرآن ہی کو بنیاد بنایا تھا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کرے سب کافر۔ حضرت علی کو بھی کافر بنا دیا۔ تو گمراہ لوگ دلائل دیتے ہیں، لیکن دلائل کی تفہیم و تطبیق میں، اس کو سمجھانے میں، اس سے دلیل پکڑنے میں، سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں سلف کو نہیں دیکھتے۔ وہ جو بعد والے ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی دیکھیں گے،
پھر چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا پھر عبادات کا ہو یا پھر اخلاق کا ہو یا اصول کا ہو یا فروع کا ہو، وہ صحابہ کی طرف دیکھیں گے۔ تو کہا کہ ما انا علیہ واصحابی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے سے الگ نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا۔ تو ہم کیوں الگ کریں؟ ہم کیوں الگ کریں؟ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہوں یہ اہل حق ہیں۔ تو بعد کے دور میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے قرآن کی دلیل آپ بھی دے رہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا فرعون سے جس دن نجات پائی۔ تو کیا 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بطور شکر منانا چاہیے؟ اب دلیل تو دی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے منایا نا وہ دن، اور اس دن روزہ رکھا نا شکر کے طور پر، اس سے بڑی نعمت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیوں نہ اس دن کو بھی ہم منائیں، روزہ رکھیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے، درود پڑھیں گے۔ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ جب صحابہ نے نہیں کیا تو آپ ان سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں۔ صحابہ جب آ جاتے ہیں تو بہت ساری بدعات اور خرافات اور باطل عقائد کی تردید آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اختلاف کے دور میں جہاں کتاب و سنت کی طرف رجوع ضروری ہے، وہیں کتاب و سنت کے فہم اور اس کے پریکٹیکل اپلیکیشن، اس کی عملی تطبیق، عمل کیسا کریں اس کے اوپر، اور صحیح دونوں میں سے کیا ہے، دو معنی میں سے صحیح معنی کون سا ہے، اس کو لینے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، صحابہ کی طرف بھی رجوع کریں۔ اسی کے ساتھ آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر آپس کے تعلقات کا معاملہ ہے، بیوی شوہر کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، زمین کے جھگڑے یا اس طرح کے جھگڑے، وہ بھی تو اختلاف ایک اختلاف ہے جس کی بنیاد دین پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بھی پچھلا معاملہ ہے، کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، ماننا پڑے گا۔ قرآن و سنت کے مطابق جائیداد کا حصہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ہی ملے گا۔ تو اپنی طرف سے نہیں بول سکتا ہے نہیں میں نے اس کی شادی میں بہن کی خرچ کیا تھا، آپ نہیں دے سکتے، وہ تو کیا اور یہ اللہ نے فیصلہ کیا، تیرا فیصلہ تیرے ساتھ، اللہ کا فیصلہ اللہ کا ہے، اس کو نافذ کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی وہ بھی دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ ہم آپس میں ایک اصلاح کرنے والا طبقہ بھی ہو، کہ دو مسلمان اگر لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان اصلاح کرنے والے لوگ اگر ہیں تو ان میں اصلاح کرا کے معاملے کو حل کرنے والے لوگ ہوں، یہ نہیں کہ تیل ڈال کے اس میں آگ کو بھڑکانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو تم کو چاہیے کہ تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور ہاں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ صلح کرانے کے لیے تقویٰ چاہیے اور لڑنے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت تقویٰ کی بنیاد پر آتی ہے، اور جب دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں یا دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کو آپس میں جوڑنے کی فکر کرنے والے بھی سماج میں ہونے چاہیے۔ اس کے ذریعے سے گھروں کے مسائل، پڑوس کے مسائل، رشتہ داریوں کے مسائل، باپ بیٹا، بیوی شوہر اور بھائی بھائی، پڑوسی پڑوسی، اس طرح سے جو آپس کے جو جھگڑے ہیں، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کچھ نیک طبیعت لوگ بھی سماج میں ہونے چاہیے، جن کی چاہت یہ نہ ہو کہ جھگڑا بڑھے، بلکہ جن کی چاہت یہ ہو کہ جھگڑا ختم ہو، اور وہ اصلاح کریں، اور وہ تقویٰ کی بنیاد پر اصلاح کریں، نہ کہ خواہش کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہ ظالم کو بھی کہیں تو بھی ٹھیک اور جو آدمی مظلوم ہے اس کو بھی ٹھیک، نہیں، تقویٰ کی بنیاد پر اللہ سے ڈر کے کریں، لوگوں سے ڈر کے نہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ارے بڑی پارٹی ایسے، اس کو نہیں بول سکتے کہ آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے آپ بھی صحیح مت لڑو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بولنا پڑتا ہے کہ نہیں آپ نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کا حق اس کو دے دو اور جھگڑا ختم کر لو، اور اس کو کہا جائے کہ تو تنازل اختیار کر لے، پورا مت مانگ، تھوڑے پہ راضی ہو جا، مسئلہ ختم کر دو۔ تو اس طرح سے تقویٰ کی بنیاد پر صلح کی جاتی ہے، نہ کہ ایک انسان خواہش کی بنیاد پر صلح کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو آپس میں متفق فرمائیں، متحد فرمائیں، اور فتنوں کے اس دور میں ہم کو قرآن و سنت سے جڑے رہنے، اس سے استدلال کرنے اور سلف کے فہم کو لے کر چلنے اور علماء کی ماتحتی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔